اگر آپ ایک دو صدی پیچھے چلے جائیں تو آج جن نعمتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں شاید وہ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آج جو فارغ البالی ہمیں حاصل ہیں، سخت محنت کے باوجود بھی ان لوگوں کو میسر نہیں تھی۔ آج جو پیسے کی فراوانی ہمیں حاصل ہے، وہ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہر شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ زمانہ بڑا اچھا تھا، وہ لوگ بڑے خوشحال تھے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم فراوانی کے باوجود ایسے ایسے امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ان کا نام تک نہیں سنا ہوگا، اور آج کا انسان 3 وقت کا کھانا اور درجنوں سوٹ رکھنے کے باوجود پریشان حال نظر آتا ہے۔ ہر شخص اپنے بہن بھائی اور پڑوسیوں سے نالا اور ناراض نظر آتا ہے۔ ہر شخص خوشحالی کے باوجود ذہنی امراض میں مبتلا ہے۔ خاوند اور بیوی ایک دوسرے سے شکوہ کنا ہے۔ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی عزت محفوظ نہیں ہے، اور اگر ان سب چیزوں سے انسان کو قدر اطمینان مل جاتا ہے تو پھر قدرتی آفات، سیلاب، زلزلے اور دیگر وبائی امراض کا آنا معمول بنتا جا رہا ہے۔ گویا نا امیدی بڑھتی جا رہی ہے، معاشرے کے اندر مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو خالق کائنات رب الارض والسماوات نے خود اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ دنیا میں پریشانیوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، مشکلات کا آنا، یہ انسان کے اپنے ہی بدعمالیوں کی سزا ہے، یہ انسان کے بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اور بہت سے گناہ تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر سارے گناہوں کی سزا ملنے لگے تو سطح زمین پر کوئی جاندار بھی زندہ نہ بچ سکے۔